بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں محرم الحرام 61 ہجری کا دن قیامت نما دن تھا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز فجر باجماعت نہایت ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فراغت کے بعد خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم 61 ہجری کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام رفقا اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسا پرمردہ کر دیا ہوگا۔ ان غریبان وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تیغ سے مسلح صفیں باندھے موجود جنگی نعرہ بجا دیا گیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا، جس میں بیان فرمایا: خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عافیت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سمجھ لو میں کون ہوں، اور میں بارگاہ رسالت میں کسی چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نور نوید ہوں، جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا: آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدبیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ دشمن کے گروہ میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا، جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام حسین علیہ السلام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا: اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو مالک بن نویرہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقوی و راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عدیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے جان کے خواہاں تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جان نثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے، تو اس وقت آپ علیہ السلام کے جذبات قبضے میں ہیں، طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں: خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے، تاکہ اس خون ریزی کا وبال دشمنوں کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن ان اقدام سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن تیری جراحت کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوز و جگر کی تشفی کی تدبیر بھی رکھتا ہوں۔ اب تو دیکھ۔ یہ فرما کر دست دعا دراز فرمائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا: یا رب، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس شخص کا گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور اسے آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدحوا کو سزا دی۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سن کر دشمنوں میں سے ایک اور بے باک نے کہا، آپ علیہ السلام کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی بددعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی۔ ایک شخص مزنی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اے امام علیہ السلام، دیکھو دریائے فرات کیا موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب اسے پیاسا مار۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا چھکا بھاگا اور اسے پکڑنے کے لیے وہ اس کے پیچھے دوڑا۔ پیاس اس پر غالب ہوئی، اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پانی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے نونہال شوق جان بازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے اصرار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتجی ہوئے۔ وہ لوگ کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک بھی شخص زندہ ہے خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ میدان جنگ میں جائے۔ آخر کار حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی پر اخلاص التجائیں منظور فرمانا پڑی اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت اور بصالت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک نے دشمنوں کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اس طرح بہت سے جانباز فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں نثار کر گئے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندان اہل نبوت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمرہ میں ہربن یزید قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت ہربن یزید کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی بے قراری اس کو ایک جگہ ٹھہرنے نہ دیتی تھی۔ کبھی وہ عمرو بن سعد سے کہتے تھے، تم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمرو بن سعد کو اس کا جواب نہ بن آتا تو وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے۔ بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصیب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھا اور پوچھا، میرے برادر، آپ مشہور جنگ آزماں اور دلاور و شجاع ہیں، آپ کے لیے پہلا معرکہ نہیں ہے۔ بارہا جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے ہیں، آپ کا یہ حال کیوں ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ ہربن یزید نے کہا، اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی۔ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو آج آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں سرخروئی پائے؟ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں، دل بیتاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا، گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیاز مندوں کے طریقے پر رکاب تھامی اور عرض کیا، اے ابن رسول، فرزند بطول میں وہی خر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا، جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا۔ اپنی اس جسارت پر نادام ہوں، شرمندگی اور خجلت نظر اٹھانے نہیں دیتی۔ آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں، اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہربن یزید کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، اے ہر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ کرنے والے محروم نہیں جاتے۔ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس کی سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ ہربن یزید اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔
ہر کے بھائی مصیب بن یزید نے دیکھا ہر نے دولت سعادت پائی ہے اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا ہے اور حریص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا۔ اس کے دل میں ولولہ جاگ اٹھا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا۔ عمرو بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ جب میدان میں پہنچا بھائی سے کہنے لگا، بھائی تو میرے لیے ہجر راہ ہو گیا اور مجھے تو نے سخت مہلکہ سے نجات دلائی۔ میں تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دشمنوں کو اس واقعے سے نہایت حیرانی ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمرو بن سعد کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے ان کی طرف بھیجا اور کہا، نرمی مہربانی کے ساتھ سمجھا بجھا کر ہر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو، پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آنا۔ وہ شخص چلا گیا اور آ کر ہر سے کہنے لگا، اے ہر، تیری عقل اور دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے لشکر جرار سے نکل کر کمال نادانی کی، تیری اس نادانی پر افسوس ہے۔ اس شخص نے ہربن یزید کو ہر طرح سے ورگلانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی، تو اس نے باتیں کرتے ہوئے ایک تیر ہربن یزید کے سینے پر کھینچ مارا۔ ہربن یزید نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو اس کے سینے سے پار ہو گیا اور اسے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بارگی ہربن پر دوڑ پڑے۔ ہر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زمین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، تیسرا بھاگ نکلا۔ ہربن یزید نے اس کا تعاقب کیا، قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا اور سینے سے نکل گیا۔ اب ہربن یزید نے عمرو بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ کی۔ ابن سعد کے لشکر کو ہربن یزید کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جانباز فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔ ہر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی اپنی جانیں اہل بیت پر قربان کی۔ 50 سے زائد جان نثار شہید ہو چکے تھے، اب صرف خاندان اہل بیت باقی تھے اور یہ سب پروانہ وار حضرت امام حسین علیہ السلام پر نثار ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت کسی نے ہمت نہ ہاری۔ دوستوں اور غلاموں میں سے کسی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ خاندان امام حسین علیہ السلام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کرتے جا رہے تھے۔ فرزندان امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اور ایک فرزند امام زین العابدین، وہ بھی بیمار تھے۔ باوجود اس کمزوری اور ناطاقتی کے خیمے سے باہر آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر میدان کارزار جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی تکلیف، بھوک پیاس، مسلسل فاقوں اور پانی کی تکلیف اور شدت سے کمزوری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرز اٹھتا تھا۔ باوجود اس کے کہ ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تن نازِ پرور نشانہ بنا ہوا تھا، نورانی جسم زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو رہا تھا۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا اور یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو چکر آیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب دشمنوں نے انہیں نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا۔ آپ علیہ السلام شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالموں نے اس پر اکتفا نہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا خاتمہ نہ ہوا۔ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور ابن حرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کام گئے اور تلوار چھوٹ پڑی۔ ہولی ابن یزید پلید نے یاسل یا ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ صادق جانباز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں نذر کی۔ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید شہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دار ناپائیدار سے رخصت فرمائی۔